الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاریارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی جادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سوارا پیر کامل کاملا رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی احتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائی اور بہنوں، آج کا جمعہ المبارک ایک بڑے دلچسپ ٹاپک کے بارے میں ہے. میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک پر گفتگو کروں. پھر ماہ رمضان الحمدللہ بیچ میں آ گیا اور الحمدللہ ہم نے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں رب تعالیٰ کے فضل سے سمیٹی اس ماہ ہی. تو آج کا ہمارا ٹاپک انسانی روح کے بارے میں ہے. Today we are going to discuss about soul, about spirit, the ruh of a human being, the ruh of Muslim. So inshallah ta'ala this is very interesting topic inshallah. اگر آپ غور سے سنیں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. قرآن اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. حضور علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابو القاسم ذرا بتائیے کہ یہ روح کیا ہے. اب وہ لوگ ذرا دیکھنا چاہتے تھے کیا حضور علیہ السلام جانتے ہیں روح کے بارے میں، کیونکہ روح کے بارے میں ہمیشہ سے ایک علیحدہ کنسپٹ رہا ہے. People they have different concepts and notions regarding spirit and soul, and this was before as well, before the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well. تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، ان کو بتا دیجیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے محبوبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کے بارے میں بتائیں. ان کو بتا دیں کہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے. اگر آپ انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں، if you look at the life of a human being, there are three advars or times or ages. ایک ٹائم انسان کی زندگی کا برتھ سے پہلے کا ہوتا ہے جس کو آپ عالم ارواح کہتے ہیں. ون عالم اینڈ ون دنیا از عالم ارواح بیفور برتھ. اور دوسرا ٹائم ہے آفٹر برتھ، اور تیسرا ٹائم ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ. یعنی ایک عالم ارواح ہو گئی، ایک ہی عالم دنیا ہو گئی، اور تیسرا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے. وہ عالم برزخ ہے، the time after death. انسان کی زندگی یہ تین ٹائمز سے گزرتی ہے، بیفور برتھ، آفٹر برتھ اینڈ آفٹر ڈیتھ. اسی طرح ہے نا، کوئی چوتھا دور تو نہیں ہے. اور اگر آپ غور کرتے ہیں if you look in detail آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے شارٹیسٹ ٹائم جو ہے وہ آفٹر برتھ ہے. لیکن ہمیں سب سے کم ٹائم ملا ہے اس کے اندر ہم موت کو بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عالم ارواح میں جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہزاروں سال وہیں پر ارواح ہیں، موجود ہیں. قرآن رب تعالیٰ کے مقامات پر ڈفرنٹ طریقے سے ارشاد فرماتا ہے. لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے after birth, if you look the time
the life scale today, maybe 60 years, okay, 100 years, 120 years. پہلی اقوام میں چلے جائیں 100 میں ہوتی تھی, 150 سال, 200 سال, 250 سال. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کئی سو سال زندگی عطا فرمائی, لیکن پھر بھی یہ شارٹ پیریڈ ہے. آفٹر برتھ جو ہے یہ شارٹ پیریڈ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک عالم ارواح, عالم برزخ ہے, موت کے بعد کا ایک دور ہے. اب روح کے بارے میں, کیونکہ ہمارا ٹاپک آج روح کے بارے میں ہے کہ روح کیا ہے, اس کے بارے میں مختلف علماء نے, جو فلسفی ہیں, جو فلسفی ہیں, جو مختلف لوگ ہیں, ان کے مختلف اقوال ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید خون ہے. اب میں لوگوں کے اقوال بتا رہا ہوں, پھر اپنی تحقیق رکھتا ہوں آپ کے سامنے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لطیف جسم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے پارٹس آف باڈی ہیں, اسی طرح روح کے بھی اسی طرح بالکل پارٹس ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سانس ہے. یہ کیا ہے؟ روح کا مطلب شاید صرف بریدنگ ہے, یہ ایئر ہے, ہوا ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا کمال لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو روح ہے یہ جوہر حادث اور بنفس نفیس قائم ہے, یا بنفس ہی قائم ہے. آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اس سے عام مطلب یہ مراد ہے, امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو روح ہے یہ جگہ نہیں گھیرتی. فار ایگزامپل if you are sitting somewhere, کم از کم آپ نے 1 فٹ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو روح ہے اس کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح جو ہوا ہے اس کو جگہ کی ضرورت ہے نہیں, ہوا ہر جگہ موجود ہے. ڈیفیکلٹ تھوڑی سی ہے, بگننگ میں آگے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور فرمایا کہ کسی وقت جسم سے نکل جاتا ہے, کبھی جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب آئیے آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاؤں. دراصل جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے. جس طرح آپ کے سامنے انسان بیٹھا ہے, اسی طرح روح بھی بالکل سیم اس کا جو ہے وہ فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے اس کی. بعض نے لکھا ہے کہ وہ نور ہے, لائٹ کی طرح ہے. بعض نے اسے اسپین لکھا ہے, جس طرح یہ بھاپ ہوتی ہے, کہ شاید روح اس طرح کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے ہاتھ ہیں, اسپرٹ کے بھی ہاتھ ہیں, اس کی 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں, ناک ہے, اس کا منہ ہے, اس کا یہ سارا کا سارا جسم ہے. تو جب انسان سے روح جدا ہوتی ہے تو اس کے اندر سے ایک جسم باہر نکل جاتا ہے. اس کے اندر سے ایک جسم باہر نکل جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ روح کے بغیر انسان چل نہیں سکتا. اب ہم کیونکہ گاڑیاں چلاتے ہیں تو بالکل لائٹ سے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ گاڑی سے فیول نکال دیں تو گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. تو یہ ایک طرح کا انسان کے چلانے کا نظام ہے, اندر چلانے کا نظام ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب روح کو بھی موت آتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو انسانی روح ہے اس کو ڈیتھ نہیں ہے. There is no death for soul or spirit. وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے, ہمیشہ قائم رہتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. بچہ روتا ہے نا پیدا ہونے کے بعد. تو علماء فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس عالم دنیا میں the 3 times which I mentioned before, عالم ارواح, عالم دنیا and عالم برزخ, جب بچہ عالم دنیا میں آتا ہے after birth he cries. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہوتا ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور تعلق قائم ہونے کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, اس پر وہ رونے لگ پڑتا ہے. اس پر وہ رونے, ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, یار بچے کی پیدائش ہوگی, بیٹا پیدا ہوا, میرا بیٹی پیدا ہوئی ہے, ہم ہنس رہے ہوتے ہیں. لیکن بچہ رو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ روتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹنے سے مراد یہ تو آپ سے جدا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح بچہ دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں, بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان
دنیا میں آنے سے پہلے جن جن لوگوں کے ساتھ عالم ارواح میں اس کی فرینڈشپ تھی، اس کا تعلق تھا، جس کے ساتھ فیملیرٹی تھی اس کی، جس کے ساتھ وہ ملا تھا، دنیا میں مرنے سے پہلے اس بندے سے وہ ضرور ملے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حافظ ذیشان کو عالم ارواح میں بھی جانتے تھے، اس سے ثابت ہوا میں آپ کو جانتا تھا وہاں پر۔ اور جب تک ہم ہر اس بندے کو نہیں مل لیں گے جس کو ہم نے عالم ارواح میں ملا ہوگا، ہماری موت نہیں آئے گی۔ ایک بڑی زبردست تحقیق ہے، حضرت عائشہ فرماتی میں نے حضور سے سنا ہے، فرمایا کہ ہمارا جس کے ساتھ تعلق دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں رہا ہوگا، ہم مرنے سے پہلے اس کو ضرور مل لیں گے۔ اب جب موت آتی ہے تو ہم رونے لگ پڑتے ہیں۔ میری والدہ کی پچھلے بڑی عید سے پہلے، آپ کے اپنے کئی جاتے رہے، ہم جانتے ہیں، بہت سارے ایسے ساتھی بیٹھے ہیں بدنیا ان کے لوگ گئے ہیں پچھلے سال لاسٹ ایئر، اب ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ روح نے جہاں پر جانا ہوتا ہے وہاں پر روحیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر روحیں اس کا انتظار کر رہی، اللہ نہ کرے موت تو خیر آنی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی جائے یا میں جاؤں تو میرے جانے والے رشتے جو پہلے رشتے داروں کی روحیں ہیں وہ ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ کہیں گے اچھا حافظ ذیشان چلا گیا، وہ فلاں بندہ چلا گیا، وہ فلاں بندہ چلا گیا، اس کے رشتے دار ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آنے والا ہے۔ اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے، علماء کے اقوال میں پڑھا ہے، اگر اس کی روح کو آنے میں لیٹ ہو جائے وہ افسوس کرتے ہیں، ہائے وہ بندہ جہنم میں چلا گیا۔ جو جنتی روحیں ہیں وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا خامد آ رہا ہے، میری بیوی آ رہی ہے، میری بہن آ رہی ہے، میرے بچے آ رہے ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارا ایک تعلق تھا لوگوں سے، اور جب ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم تعلق قائم کرتے ہیں، فرینڈشپ کرتے ہیں، ہمارے لنکس بنتے ہیں، ریلیشنز بنتے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ہمارا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو کفار ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، سارا کچھ کر لو یہیں پر، ہالیڈے ٹرپس بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، بس یہی ہے۔ اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لمیٹڈ سی لائف ہے، یہ تو لمیٹڈ سی لائف ہے، پرماننٹ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، پرماننٹ لائف جو ہے وہ آفٹر ڈیتھ ہے۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بڑا افسوس بھی ہے، ان کے بھائی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ واضح میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو لائف ہے وہ پرماننٹ لائف ہے، وہ کیا ہے؟ پرماننٹ لائف ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال یہاں پر ایک بات کی ہے، ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ موت سے مکمل غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان کو موت نہیں آتی، بندہ کہتا ہے کل نماز پڑھ لے سا، چلو کوئی نہیں، اس سال میں 15 روزے رکھے ہیں، اگلے سال میں 3 رکھ لے سا۔ انسان کا اپنا ذہن غفلت میں پڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں موت سے پہلے انسان مکمل غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب موت آتی ہے انسان جاگ جاتا ہے، انسان جاگ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں 1-2 دفعہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، وقت بڑی تیزی سے جاتا ہے، کاش یہ تھوڑا سلو ہو جائے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کوئی ایسی ایگزامپل ہو زندگی میں جہاں سے پتہ چلے کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ انسان ہونا، پڑھتا رہتا ہوں، ذہن میں چیزیں آتی رہتی ہیں، وہ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں برین اسٹارمنگ ہوتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ میں نے سونا، آنکھیں بند کر لینی، لائٹ کمرے کی آف ہونی، میں نے کہا پتہ نہیں ایسی خبر ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے اس بارے میں۔ اچھا جب میں جہاز میں بیٹھا نا پہلی دفعہ، میں کون سا پوری زندگی جہازوں میں ہی رہا ہوں، کچھ سال پہلے جب بیٹھا 10-12 سال پہلے، اچھا آپ تقریباً سارے لوگ جہازوں پر سوار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جہاز کے ٹائرز اٹھتے ہیں زمین سے تو اچانک آپ دیکھیں گے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہم اوپر چلے گئے۔ اچھا جب یہ میرے ساتھ ہوا، میں نے کہا اوہ شاید اس طرح موت ہوتی ہے، شاید اس طرح موت ہوتی ہے۔ انسان، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موت ہوتی ہے انسان بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یاد رکھیے جب موت آئے گی انسان کہے گا میں تو ختم ہو گیا، میرے بچے ادھر رہ گئے، میری بیوی رہ گئی، میرا سارا کچھ
ادھر رہ گیا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں موت سے پہلے جاگ جائیے, موت سے پہلے جاگ جائیے, آنکھیں کھول دیجیے. وہ نہ ہو کہ جب موت آئے اور پھر بعد میں وقت نہ ملے, عمل کیے نہ ہو, کیونکہ وہ عمل کا جگہ نہیں ہے, وہ جزا کی جگہ ہے. وہاں پر سزا یا جزا ملنی ہے. اس لیے یہیں پر مرنے سے پہلے پہلے آنکھیں کھول لیں, اللہ والے ہو جائیں, نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں, والدین کے اوبیڈینٹ ہو جائیں, بیوی کے حقوق دیں, بچوں کے حقوق پورے کریں. ہم سے لوگ جدا ہو رہے ہیں, ان کے کتنے پلانس تھے. میں اکثر ساتھیوں کو قریبیوں کو بتاتا ہوں, میری والدہ کو بڑا شوق تھا کہ چھت ہماری ماربل کی بنے, اور ماں میری 2-3 سال پیچھے پڑی, پتر ایک گھر. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ نے جب وہ چھت بنوا لی تو جو بھی رشتہ دار آتے ان کو کہتے جا کے چھت دیکھو بڑی اچھی بنوائی ہے, لیکن وہ خود نہ جا سکے, وہ خود نہ جا سکے. موت کس کو چھوڑتی ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے, لیکن وہ بندہ بادشاہ رہا, وہ بندہ کامیاب رہا کہ جس نے مرنے سے پہلے پہلے آنکھیں کھول لی, آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے آنکھیں کھول لی. اپنے آپ کو سنبھالیے, رب بڑا کریم ہے, جتنے گناہ ہو گئے رب تعالیٰ سے مانگے, رب بخش دے گا, رب کرم فرمائے گا, لیکن آنکھیں کھولیے. اب جلدی جلدی بتا دوں کہ روحیں کہاں پہ رہتی مرنے کے بعد, جو ٹاپک ہے سن لیجئے کہ بہار شریعت میں لکھا گیا ہے, بعض لوگوں کی جو نیک لوگ ہیں ان کی آسمان پر, پہلے آسمان پر بعض کی روحیں ہوتی ہیں, بعض کی آب زمزم شریف کے کنویں پر ہوتی ہیں, بعض کی دوسرے پہ, بعض کی تیسرے پہ, بعض کی 7ویں آسمان تک روحیں رہتی ہیں, اور بعض کی 7 آسمانوں سے اوپر روحیں رہتی ہیں. اور بعض اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کچھ اس طرح کے گروپس لگے ہوئے, اس طرح کے شنڈلیرز لگے ہوئے, ان کے اندر ان کی روحیں رہتی ہیں. اور بعض جگہ جو شہید ہیں ان کے بارے میں آتا ہے, اور بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے اتنے نیک ہوں گے کہ جنت کے صحن میں ان کی روحیں ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرنے کے بعد چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو, اس کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, اگر جب کوئی دنیا سے چاہے کافر ہو یا مسلمان جائے, جب اس کی قبر پر کوئی آتا ہے وہ اس کو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. مثلا مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, چاہے کوئی مسلمان ہو کافر ہو, وہ سنتا بھی ہے, پہچانتا بھی. اور کافروں کی کہاں کے رہتے ہیں, ایک جگہ جمع میں ایک نعرہ ہے وہاں پر بعض کی رہتی ہیں, بعض کی قبروں کے ارد گرد رہتی ہیں, بعض کی مختلف بدبودار جگہ پر رہتی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں, اور پھر ان کی زمین کے, پہلی زمین کے نیچے, کیونکہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں, بعض کی پہلی, پھر دوسری, پھر تیسری, بعض کسی جین اس سے نیچے رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی روحوں کو وہ مقام عطا فرمائے جو اچھے لوگوں کا مقام ہے. اور آخری بات بڑی خوبصورت, سیکنڈ لاسٹ بات یہ کہ بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ, ہم کہتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں, یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ ہندوؤں کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بدن میں فلاں بابے کی روح آ گئی. مسلمانوں کی روح کسی کے نہیں بڑھتی, کسی کے اندر مسلمان کی روح نہیں جاتی. یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. وقت ہو گیا, آخری بات, بڑی خوبصورت بات. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, آئی تھنک امریکن وہ سائنٹسٹ تھا, اس کو بڑا شوق تھا کہ وہ یہ تحقیق کرے, ریسرچ کرے کہ جو سول ہوتی ہے, جو اسپرٹ ہے, اس کا ویٹ کتنا ہے, اس کا ویٹ کتنا ہے. اچھا, میں نے اس کا ٹائٹل پڑھا, میں فوراً پڑھنے بیٹھ گیا. اس نے آج سے 10 ایئرز پہلے اس نے تحقیق کی. اس نے کئی مردے جب مرے نا, لوگ مرے, مرنے سے پہلے بھی ویٹ کرتا وہ اور مرنے کے بعد بھی ان کا ویٹ کرتا. وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ 67 گرام ویٹ ہے روح کا. 10 سال بعد کسی اور نے تحقیق, اس نے کہا کہ 67 نہیں, صرف 17 گرام ہے. پہلے نے کہا 10 سال پہلے 67 گرام. آفٹر 10 ایئرز ریسنٹلی کسی نے کہا کہ 17 گرام روح کا یا اسپرٹ کا ویٹ ہے. جب میں نے یہ دوسری تحقیق پڑھی نا, میرے ذہن میں پھر وہی قرآن کی آیت آ گئی. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی, یہ میرے رب کا امر ہے. یہ رب جانتا ہے کتنا ویٹ ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح کا کوئی ویٹ نہیں ہے. جس طرح اسٹیم ہوتی ہے, یا لائٹ ہے, یا نور ہے, اس طرح کی روح ہے. اور روح بڑی خوش ہوتی ہے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے. جس طرح انسان نہ کھائے, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گیا. اگر انسان نہ کھائے, اب آپ جب روزے رکھتے ہیں, روزے کے بعد تھوڑے تھوڑے کمزور لگتے ہیں نا, مولوی صاحب بھی تھوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کچھ گرام. تو اسی طرح اگر روح کو غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے. اور جب روح کمزور ہو جاتی ہے پھر عبادت سے لطف ختم ہو جاتا ہے. اور تبھی آپ کی روح مضبوط ہو سکتی ہے اگر اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا ٹاپک ہمارا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.